بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام کے ماننے والوں کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ پاک صاف رہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ ہم بچپن سے یہ بات سنتے آئے ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ طہارت کسے کہتے ہیں؟ دین اسلام میں پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن مجید اور احادیث میں اس کی مکمل تفصیل موجود ہے۔ دین اسلام کے ماننے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ پاک صاف رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے بارے میں فرمایا کہ میں علم کا شیر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت علی ایک راستے سے گزر رہے تھے کہ ایک شخص نہا کر باہر آ رہا تھا۔ حضرت علی اس کے پاس گئے اور فرمانے لگے، اے بندہ خدا، نہانے کے بعد ننگے سر باہر نہ آیا کرو، سر کو صحیح طریقے سے ڈھانپ لیا کرو، کیونکہ ننگے سر باہر آنے سے انسانی دماغ پر برا اثر ہوتا ہے اور بیماری کی وجہ بنتا ہے۔ غسل سے پہلے کھانا مت کھایا کرو۔ اس طرح حضرت علی نے ایک اور ارشاد فرمایا کہ غسل سے پہلے کھانا مت کھایا کرو، عام پانی سے ہاتھ اور پاؤں دھو کر غسل خانے سے باہر نکلا کرو۔ اللہ کے کرم سے تم سینکڑوں بیماریوں سے دور ہو جاؤ گے۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے بارے میں فرمایا کہ میں علم کا شیر اور علی اس کا دروازہ ہے، اور انہوں نے سینکڑوں بیماریوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہماری روزمرہ کی عادات میں سے ایک عادت کو ٹھیک کرنے کے بارے میں بتایا۔ اگر آپ اس عادت کو ٹھیک کر لیں تو آپ سینکڑوں بیماریوں سے دور ہو سکتے ہیں۔ دین اسلام نے ہمیں پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے مکمل رہنمائی کی ہے۔ قرآن مجید اور صحیح حدیث میں تمام چیزیں محفوظ ہیں۔ بعض لوگ شرم کی وجہ سے مسائل پوچھنے سے کتراتے ہیں، جبکہ یہ صحیح نہیں ہے۔ اس کے متعلق آپ نے ایک اور بھی بات سنی ہوگی کہ شرع میں کوئی شرم نہیں ہوتی۔ ہمیں علم حاصل کرنے کے لیے ہر قسم کی معلومات کے متعلق پوچھنا چاہیے، ورنہ غلطی پر غلطی ہوتی رہے گی اور گناہ لازم ہوگا۔ اس لیے غسل کے متعلق لکھا گیا ہے کہ غسل کن کن حالات میں کرنا چاہیے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد غسل کرنا لازمی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جمعہ کے دن غسل کرنا لازمی ہے۔ اور اسی طرح جو شخص میت کو نہلاتا ہے ان کے لیے غسل لازمی ہے۔ حرام باندھتے وقت غسل کرنا چاہیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے مذہب میں پانی میں فضول خرچی کرنے سے منع فرمایا ہے۔ غسل کے لیے تقریباً 4 کلو پانی کافی ہوتا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ برہنہ ہو کر پانی میں داخل نہ ہو۔ آج کل کے دور میں دیکھا ہوگا کہ بہت سے بڑے بڑے سوئمنگ پول بنے ہوئے ہیں جن میں لوگ برہنہ ہو کر داخل ہوتے ہی نہاتے وقت پردہ کرنا لازمی ہے۔ اسی طرح فرمایا گیا، اسلام قبول کرنے کے بعد بیری کے پتوں اور پانی سے نہانا چاہیے۔ اور اسی طرح ایک اور جگہ پر بات کی گئی ہے کہ اگر عورت کے بال مضبوطی سے باندھے ہوئے ہوں تو انہیں کھولنا ضروری نہیں۔ اسی طرح نہانے سے پہلے جس برتن میں آپ نے پانی ڈالا ہے اس کے بھی کچھ آداب ہیں۔ برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھوئیں۔ بائیں پاؤں ہرگز پانی میں نہ ڈالیں۔ پانی دائیں ہاتھ سے لیں، پھر دائیں ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو اور نجاست کو دور کریں۔ پھر بائیں ہاتھ کو زمین پر 2-3 مرتبہ خوب رگڑیں اور پھر اسے دھو لیں۔ پھر اسی طرح وضو کر کے جس طرح نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے یہی 3 مرتبہ کلی کریں۔ 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالیں، گلے اور ناک میں ایسے چلو سے ڈالیں۔ 3 دفعہ چہرے کو دھوئیں اور 3 دفعہ دونوں ہاتھوں کنیوں تک دھوئیں۔ پھر انگلیاں پانی سے تر کر کے سر کے بالوں کی جڑوں میں حلال کریں یہاں تک کہ سر کی جلد تر ہو جائے اور یقین ہو جائے کہ وہ تر ہو گئی ہے۔ پھر سر پر 3 مرتبہ پانی بہائیں۔ پانی تمام بدن پر بہائیں، پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف۔ پھر دونوں پیروں کو 3 مرتبہ دھوئیں، انگلیوں کی خلال کے ساتھ ساتھ دائیں اور پھر بائیں۔ غسل میں کتنے فرض ہیں؟ غسل میں 3 فرض ہیں۔ اگر ان میں سے ایک بھی کمی ہوئی تو غسل نہ ہوگا۔ نمبر 1 منہ بھر کر کلی کرنا کہ انگلیوں سے منہ کی جڑ تک، داڑھوں کے پیچھے، گالوں کی تہ میں، دانتوں کی جڑ اور کھڑکیوں میں ہر جگہ پانی بہہ جائے۔ نمبر 2 ناک میں پانی چڑھانا تاکہ دونوں نتنوں تک، جہاں تک نرم حصہ ہے وہاں تک پانی جا سکے۔ بال برابر جگہ بھی دھلنے سے نہ رہے۔ تمام ظاہری بدن یعنی سر کے بالوں سے
پاؤں کے تلووں تک، جسم کے ہر پرزے پر، رونگے پر پانی بہنا۔ اس طرح غسل کا سنت طریقہ کیا ہے؟ غسل کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ پہلے دونوں ہاتھوں گھٹنوں تک 3 مرتبہ دھوئیں، پھر استنجے کی جگہ دھوئیں، چاہے نجاست ہو یا نہ ہو، پھر بدن پر جہاں کہیں نجاست ہو اس کو دھو کر پھر نماز کی طرح وضو کرے، پھر پاؤں نہ دھوئے۔ ہاں اگر چونکی وغیرہ پر نہائے تو پاؤں بھی دھو لے، پھر بدن پر تیل کی طرح پانی کو چوپڑے، خصوصاً سردیوں کے وقت۔ پھر 3 مرتبہ دائیں کاندھے پر پانی بہائیں، پھر بائیں کاندھے پر 3 مرتبہ پانی بہائیں، پھر سر اور تمام بدن پر 3 مرتبہ۔ پھر چاہیے غسل سے الگ ہو جائے، پھر وضو کرنے پر جو پاؤں نہیں دھوئے تھے اسے دھو لیں، اور نہانے سے قبلہ رخ نہ ہو تمام بدن پر ہاتھ پھیرے، اور نہانے میں قبلہ رخ نہ ہو تمام بدن پر ہاتھ پھیرے، اور نہانے میں احتیاط یہ کرنی چاہیے کہ بے پردگی نہ ہو، ایسی جگہ نہائیں جہاں کوئی نہ ہو سکے تو ناف سے گھٹنوں تک بدن کو چھپانا ضروری ہے، کسی قسم کا کلام نہ کرے۔ ہم آج کل دیکھتے ہیں کہ عام طور پر غسل خانے میں آواز دینے پر جواب دیتے ہیں یا گنگناتے ہیں، یہ قطعاً غلط ہے۔ عورتوں کا بیٹھ کر نہانا بہتر ہے، نہانے کے فوراً بعد کپڑے پہن لیں۔ اور تیسرے نمبر پر سوال یہ آتا ہے کہ غسل کے لیے پانی کی مقدار کیا ہونی چاہیے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے غسل یا وضو کے لیے پانی کی مقدار مقرر نہیں، جیسا کہ مشہور ہے کہ وہ بالکل غلط بات ہے۔ اس بات کا اندازہ اپنی عقل و فہم سے لگا سکتا ہے کہ کچھ لوگ لمبے چوڑے ہوتے ہیں، کچھ چھوٹے ہوتے ہیں، کچھ کا بدن زیادہ پھیلا ہوا ہوتا ہے، کچھ کے سر کے بال لمبے ہوتے ہیں۔ اس میں پانی کی مقدار کا تعین کیسے کیا جا سکتا ہے؟ نمبر 4 پر جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ جس کو نہانے کی ضرورت ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ مثلاً جس پر نہانا فرض ہو جاتا ہے اسے جنابت کہتے ہیں، اور جس کے سبب نہانا فرض ہو، جس سبب سے نہانا فرض ہوا ہے اسے جنابت کہا جاتا ہے۔ 5ویں نمبر پر جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ دریا یا تالاب میں نہانا ممنوع ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر بہتے پانی مثلاً دریا یا نہر میں نہایا جائے تو تھوڑی دیر اس میں رکنے سے غسل کی سب سنتیں ادا ہو گئیں، اور بہتے پانی کے بارے میں حکم ہے۔ اور تالاب اور حوض وغیرہ ٹھہرے ہوئے پانی میں نہائیں تو بدن کو 3 بار حرکت دینے یا جگہ بدلنے سے 3 بار دھونے کی سنت ادا کی جائے گی۔ یہی حالات وضو کے لیے ہیں، یعنی بہتے پانی میں تھوڑا دیر اس حوض کو رکھے جو ٹھہرے ہوئے پانی میں 3 بار حرکت دے اور جگہ بدل لیں۔ 6 نمبر پر ہے جنب اور جنابت کسے کہتے ہیں؟ جس شخص پر نہانا فرض ہوا اسے جنب کہتے ہیں، اور جس اسباب کی وجہ سے نہانا فرض ہوتا ہے اسے جنابت کہتے ہیں۔ 7ویں نمبر پر جو ہے جنب اگر نہانے میں دیر لگائے تو گنہگار ہوگا یا نہیں؟ تو اس کا جواب کچھ یوں ہے کہ جس پر غسل فرض ہو جائے اسے چاہیے کہ نہانے میں تاخیر نہ کرے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جس گھر میں جنب ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اگر اتنی دیر کر چکا کہ نماز کا آخری وقت آ گیا تو اسے فوراً نہانا فرض ہے، اب تاخیر نہ کرے ورنہ گنہگار ہوگا۔ 8ویں نمبر پر جس بات کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جس پر غسل فرض ہو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ جس پر چند غسل فرض ہے اسے چاہیے کہ سب کی نیت ایک ہی دفعہ کر لیں اور اس کے تمام غسل ادا ہو جائیں گے، اس کو ثواب ملے گا۔ غسل کتنی طرح کا ہوتا ہے؟ غسل 3 طرح کا ہوتا ہے، ایک فرض، دوسرا سنت اور تیسرا مستحب۔ غسل کن چیزوں سے فرض ہوتا ہے؟ غسل فرض کرنے والی کئی چیزیں ہیں جن کا حال ہم کتابوں سے معلوم کر سکتے ہیں۔ غسل میت کی بات کرتے ہیں، یعنی غسل میت کا فرض ہے یا سنت؟ اس کا جواب کچھ یوں ہے کہ مسلمان میت کو غسل دینا مسلمانوں پر فرض کفایہ ہے۔ اگر ایک نے نہلا دیا تو سب کے سر سے اتر گیا، اور کسی نے نہ نہلایا تو سب پر گناہ ہوگا۔ غسل میں کون کون سی سنتیں ہیں؟ غسل سنت 5 قسم کی ہیں: جمعہ کی نماز کے لیے، عیدین کی نماز کے لیے، عید الفطر کی نماز کے لیے اور عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے، یا حج یا عمرے کے لیے۔ آپ آتے ہیں اب 13ویں سوال کی طرف، غسل مستحب کتنے ہیں اور کون کون سے غسل مستحب بہت سے ہیں، جن میں چند غسل ہم آپ کو یہاں پر بتاتے ہیں۔ رمضان کی 15ویں رات شب رات کہتے ہیں، غسل کرنا چاہیے۔ نمبر 2 پر آتا ہے 8واں ذو الحجہ کا دن گزر کا جو رات آتی ہے اس میں غسل کرنا چاہیے۔ نمبر 3 پر آتا ہے سورج یا چاند گرہن کی نماز کے لیے غسل کرنا چاہیے۔ نمبر 4 پر آتا ہے مجلس میلاد شریف اور دیگر ایسی جگہ جہاں مجالس جانے سے پہلے غسل کرنا چاہیے۔ گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے غسل کرنا چاہیے۔ نئے کپڑے پہننے سے پہلے غسل کرنا چاہیے۔ مکہ معظمہ یا مدینہ منورہ داخل ہونے سے پہلے غسل کرنا چاہیے۔ خوب ترقی یا سخت آندھی کے لیے غسل کرنا چاہیے۔ سفر سے واپسی آنے کے بعد غسل کرنا چاہیے۔
جب بدن پر نجاست لگی ہو اور یہ معلوم نہ ہو کہ کس جگہ سے، تب اس سے غسل کرنا مستحب ہے۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجیے، اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔